दफा 804 लग चुके हैं पाकिस्तान में। चलो भाई, शाबाश शाबाश। रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो रिहा करो इमरान को 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 रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। दफ़ा 144 बमुकाबला दफ़ा 804, दफ़ा 804 जीतती हुई नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बबांगे दोहल ऐलान किया है कि मुल्क में इस वक्त दफ़ा 804 नाफिज है और जो इससे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। इस वक्त एहतजाज नेक्स्ट राउंड यानी फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। आजम स्वाति साहब की क़यादत में जो काफिले केपीके से पंजाब आ रहे थे, पिंडी की जानिब बढ़ रहे थे, उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान शेलिंग हो रही है। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त शदीद शेलिंग का तबादला हो रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर स्वाबी से पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत इस वक्त मुसर है कि किसी तरह से इन काफिलों को रोका जा सके। ये एहतजाज का नेक्स्ट राउंड है, लेकिन इसमें कप्तान के सुनामी ने तकरीबन कमोवेश तमाम रुकावटों को रोन डाला है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस सारी सिचुएशन के अंदर पंजाब हुकूमत का किरदार क्या है? क्या जमहूरी अदवार के अंदर यह होना चाहिए? फॉर्म 47 के जरिए कायम होने वाली हुकूमतों को क्या हम जमहूरी कह सकते हैं? और अगर यह जमहूरी नहीं है तो इससे एसओपीज के मुताबिक, एनओसीज के मुताबिक, हालात के मुताबिक नबर्द आजमा होने वाले क्या जमहूरियत पसंद कहलाने के लायक हैं? ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और फिर पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल। इसलिए गुजारिश है वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का दौर है, डंडे का शोर है। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब के लिए वेल एंड गुड नहीं किया, कर लीजिए। और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिए। ज्यादा कमेंट, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी आंटी, चश्मे वाली गंदी डॉल्फिन और चश्मे वाली गलीज डॉल्फिन वाला मामला दुरुस्त हो सके और आप और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट हो रह सके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। लियाकत बाग के अंदर एहतजाज की कॉल थी, कप्तान ने यह कॉल दी थी। पहले जलसे की बात की गई, उसके बाद एहतजाज में इसको बदल दिया गया, लेकिन गुज़िश्ता शाम से ही कंटेनरिस्तान बना दिया गया है इस तमाम इलाके को। और इस वक्त पिंडी अमलन तमाम मुख्तलिफ शहरों से राब्ते में कट चुका है। पिंडी के यानी रावलपिंडी के दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं। इवन उनकी जो छोटी छोटी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, उन तक को सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के भी मुतअद्दिद इलाकों को सील किया गया है कंटेनर्स लगाकर। और इसके बावजूद पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर इस वक्त दमादम मस्त कलंदर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अली अमीन गंडापुर साहब का वफ्द रावलपिंडी की जानिब गामजन है। अली अमीन गंडापुर ने काफिले को लीड करते हुए स्वाबी से जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि दफा 804 लग चुकी है, दफा 144 वाले अपनी खैर बनाएं। ये अली अमीन गंडापुर के कोट अनकोट जुमले हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि मुतअद्दिद इलाकों में शेलिंग हो रही है। पिंडी इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर अटक पुल जैसे ही क्रॉस किया गया है, आजम स्वाति साहब के काफिले को शेलिंग का निशाना बनाया गया है। और इसके बारे में जो मुबसरीन है वो ये कह रहे हैं कि अब शायद ये एहतजाज या रिटालिएशन का फाइनल राउंड है। रियासत के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं होता। रियासत अपनी रिट चैलेंज नहीं होने दिया करती होती है, लेकिन जमहूरी अदवार के अंदर गो के इस दौर को जमहूरी कहना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी जमहूरियत के निज़ाम के साथ। इस दौर के अंदर यानी जमहूरी अदवार के अंदर अगर जमहूरी हो तो उसमें एहतजाज करने को नॉर्मली एंडोर्स किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उनको जगह दी जाती है, उनको कहा जाता है आप करें एहतजाज। एहतजाज की पूरी पूरी इजाजतें हुआ करती हैं। लेकिन ये शायद जमहूरियत के कवर में गैर जमहूरी और आइन के कवर में गैर आइनी दौरे हुकूमत है या इक़्तिदार है जिसके अंदर एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। मनपसंद लोगों को जरूर इजाजत दी जाती है, कंटेनर्स लगाकर रास्ते रोक दिए जाते हैं। अब आप बताएं
کہ آپ کو تو کہنا چاہیے کنڈی نہ کھڑکا سونے سیدھا ہی اندر آ, کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ کرنی تو آپ نے اپنی ہے. وہ این 171 تھا 117 تھا وہ رینجر خان والا, فارم 45 سے جتوا دیا نا اپنا بندہ, تو آپ تو کچھ بھی کر لیں گے بھائی, ترمیم بھی آنی ہے تو آپ کر ہی لیں گے. تو احتجاج کر لینے سے آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایٹ لیسٹ آپ کا امیج ٹھیک جائے گا کہ یار اس ملک کے اندر احتجاج کرنے کی لوگوں کو اجازت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ امپریشن چلا گیا کہ بڑے بڑے احتجاجوں کے ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے, تو پھر آپ کو شاید یہ حکومت بھی چھوڑنی پڑ جائے. اس کے باوجود تمام تر فسطائیت اپنی جگہ پر ہے, تمام تر رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہیں, تمام تر کنٹینرز لگانے کے باوجود, لوگوں کو روکنے کے باوجود, شیلنگ کے باوجود, حکومت نے 48 گھنٹے پہلے سے اس احتجاج کو کامیاب کر دیا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ بھائی عمران خان نے دی تھی جلسے کی کال, اب عمران خان آ گئے احتجاج کے اوپر. ان کو پتا تھا جلسے کی وجہ سے ان کے کارکنان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر اجازت نہ ملے تو پھر زیادہ فسطائیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس سے بھی زیادہ ڈر اور خوف آپ حکومتی حلقوں کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کنٹینروں کی شکل میں. یعنی انہوں نے, وہ کہتے ہیں سانپ بھی نہیں مارا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹ, سانپ بھی مار دیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی والی بات ہو گئی. یعنی کام ان سے وہ کروا دیا خان صاحب نے جو شاید کوئی اور نہیں کروا سکتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی, اور جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی وہ اپنی عقل کا علاج کروا لیں. پنجاب سرکار یعنی مریم بی بی کی جو سرکار ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے اگر نہ ہوتے تو یہ کنٹینرستان نہ بنایا جا چکا ہوتا. کیا ہے, جلسہ ہی تو کرنا ہے, احتجاج ہی تو کرنا ہے, لوگوں نے نکلنا ہی تو ہے, عمران خان کے حق میں نکلنا ہے, جھنڈے اٹھا لینے ہیں, کچھ نعرے ہو جائیں گے, اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کی حکومت چلی جائے گی, آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں گے, آپ کرسی چھوڑ دیں گے. اور بھائی وہ آئس لینڈ تھا جہاں 25,000 لوگ اکٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم چھوڑ کے چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ خمینی کے انقلابات اور پھر تحریر اسکوائر, اس طرح کے واقعات تو دور کی بات, آپ چھوٹے سے جلسے احتجاج کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہ بہت افسوسناک ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آج اڈیالہ جیل کے اندر اہم کیسز کی سماعت ہونی تھی, ایک تو توشہ خانہ 2 اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کیس. عمران خان صاحب نے اس میں گفتگو بھی کرنی ہے کیونکہ اس کے راستے بھی سیل کر دیے گئے ہیں, اس کو بھی چاروں طرف سے بند کر دیا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ آ سکی ہے. اگر اس کی کوئی ڈیٹیلڈ اپڈیٹس آئیں کہ عمران خان نے آج کی فسطائیت کے حوالے سے کیا کیا ہے, تو یقیناً میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 2 عدد کیسز ہیں. اب آ جاتے ہیں حکومت کے اوپر. بھائی ایک طرف تو یہ فسطائیت اپنے پوائنٹ آف پیرابولک ٹاپ پہ ہے, پیرابولک موشن کے ٹاپ کے اوپر ہے, پوائنٹ آف ہائٹ کے اوپر ہے فسطائیت, اور اس فسطائیت کے اندر یہ ترمیم بھی لانا چاہ رہے ہیں. پارلیمان بھی اپنی نوعیت کا ہے, بندے بھی اپنی مرضی کے اپوائنٹ کر رہے ہیں. آپ نے تاریخ میں کبھی سنا ہے کہ بیوروکریسی کو کوئی اور لیڈ کر رہا ہو؟ بندے بھی اپنی مرضی کے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی فسطائیت کے اندر جہاں نوجوان مایوس, انٹرنیٹ ناپید, انٹرنیٹ سلو کر دیا جاتا ہے, فائر وال ہے, جب دل کرتا ہے جس کا جو کنٹینٹ زیرو کرنا ہے وہ کر دو, جس کی کو جو ویڈیو نہیں دیکھنے کے لائق وہ روک دو. ابھی اس وقت انٹرنیٹ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے ایکسیس نہیں کر پا رہے ٹویٹر کو, آپ یوٹیوب کو ٹھیک طریقے سے ایکسیس نہیں کر پا رہے. پنڈی اسلام آباد یعنی شہر اقتدار کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں یہ حالات ہیں. تو ایسی صورت کے اندر آپ احتجاج کو بھی اور لوگوں کو باہر نکلنے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کیا ہی بات ہے. علی امین گنڈا پور 1 مین آرمی نکل رہے ہیں اور انہوں نے تباہی مچا دی ہے. پہلے ان کی سرزنش ہوئی ہے, لیکن آج جس انداز سے وہ نکل چکے ہیں اور بول رہے ہیں, میرے خیال میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے صنم جاوید خان جو ہیں وہ لاہور سے ایک قافلہ لے کر آ رہی ہیں. علیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ کراچی سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں. زبیر خان, عمیر خان اور اس کے علاوہ خٹک صاحب اور بہت سارے جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ متعدد علاقوں سے قافلے لے کر آ رہے ہیں. شروع میں آپ نے نعروں کے جو گلمپسز ہیں وہ ملاحظہ کر لی ہیں. تو لیکن اس ساری سچویشن میں آلریڈی پولیس تو جو فسطائیت کر رہی ہے, اب رینجرز بھی پیش ہے. رینجرز کو بھی بلا لیا گیا ہے تاکہ وہ کسی طرح کے موب کو وہ روک سکیں یا جمع ہونے سے لوگوں کو روک سکیں. اب ایک طرف دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. دفعہ 144 ہے کیا؟ بیسیکلی یہ گورے کے دور کا قانون ہے, یہ گورے کے دور کی ایک دھیرا ہے, یہ گورے کے دور کا ایک تحفہ ہے. لیکن جس وقت گورے کے دور میں یہ تحفہ نافذ العمل تھا, اس وقت انقلاب آ گیا اور جنگ آزادی ہوئی اور بر صغیر گورے سے آزاد ہو گیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دفعہ 144 لگانے سے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو اپنے عقل کا علاج کرا لے. یہ گورے کا دیا ہوا تحفہ ہے جس سے گورا خود فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو آپ لوگوں کو اس سے ڈرا تو سکتے ہیں, ان کے دلوں سے کسی کی محبت نہیں ختم کر سکتے. اگر دلوں سے کسی کا راج ختم کرنا ہے
تو آپ کو حقیقی طور پر جمہور کو جمہور کا حق دینا ہوگا. جس دن آپ نے وہ حق دے دیا آپ کا مسئلہ آدھا حل ہو جائے گا. میں کچھ ٹویٹ شامل کرنا چاہتا ہوں. عمران ریاض خان صاحب نے ایک دروازہ شیئر کیا ہے, پکچر شیئر کی ہے, اس کے اوپر سارے تالے لگے ہوئے اوپر سے لے کر نیچے, اور لکھا ہے یہ ہے راولپنڈی. یعنی راولپنڈی کی کیفیت یہ ہے کہ چاروں طرف سے سیل کر دیا اور اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیف بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی جان پبلک کو آپ بیوقوف نہ سمجھیں. پبلک بڑی چول پبلک ہوتی ہے دنیا بھر کی, ہماری بڑی سینسیبل پبلک ہے. آپ کو ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا, اور حالت یہ ہے کہ ان حرکتیں ان سب کی ڈونٹ کھانے والی ہیں. ویسے سچی بتا رہا ہوں آپ کو, جو حرکتیں یہ سب کے سب کر رہے ہیں نا, ان سب نے کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ ڈونٹ کھا لینے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو, ڈونٹ کھا لینے. جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں, مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی لحاظ ہوتی ہے لوگوں کو نکل لینے دو یار. غریب جنتا ہے یار, دو چار جملے بولے گی, تفریح کرے گی, شبا ہوگا, گل گپاڑا ہوگا, ختم. کیا ہو جائے گا آپ کو؟ کرنا تو آپ نے وہی, آپ نے ٹھان لی ہے, آپ نے ٹھان کے رکھی ہوئی ہے حکومت ہم نے چلانی, چلاؤ. ٹھان کے رکھی ہوئی ہے کہ کرسی نہیں چھوڑنی, نہ چھوڑو. ٹھان کے رکھی ہوئی ہے کہ بھیک مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہو. کیا فرق پڑتا ہے؟ پبلک کو تو بول لینے دو. آگے چلتے ہیں جی. حامد میر صاحب بہت ووکل رہتے ہیں ہر وقت. جب بھی پی ٹی آئی کے کسی جلسے دھرنے کی بات آتی ہے, جلوس کی, احتجاج کی, وہ نہیں بولتے. ابھی تک تو میں نے نہ ان کا تجزیہ سنا ہے, نہ میری نظر سے کوئی ٹویٹ گزرا. اگر کیا تو آپ ضرور شیئر کر دیجیے گا. صابر شاکر صاحب فرماتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کو کنٹینرستان میں تبدیل کر دیا گیا. میڈیا رپورٹس اور شہریوں کے مطابق گلی گلی محلے محلے میں ٹرک کنٹینرز لگا دیے گئے. لیاقت باغ, مال روڈ, اڈیالہ, ہر جگہ زندگی مفلوج ہے. یہ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق کہہ رہے ہوں گے. نیشنل میڈیا, قومی تھکاؤ بکاؤ ٹھکاؤ میڈیا, اس کے اوپر کوئی خبر نہیں چلتی. انٹچیبلز آپ دیکھیں اس دن جو ویڈیو ایک جاری ہوئی ڈونٹ والی, کہیں نہیں چلی, کوئی خبر ہی نہیں ہے. اسی طرح سے آج جو کچھ ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں. عوام وہ ہے جو فیس کر رہی ہے. میڈیا عوام کے لیے ہوتا ہے, صحافت عوام کے لیے ہوتی ہے. وہ غلط کرے ٹھیک کرے. ہمارے ہاں اس کے الٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک بندہ اگر بولتا ہے تو 1 لاکھ کو خاموش ہو جانا چاہیے. یہ والا پرابلم ہے, اور میڈیا اس کو فل سپورٹ کر رہا ہے, انڈورس کر رہا ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی اس احتجاج کو کامیاب احتجاج ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا 48 گھنٹے کے اندر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میری نظر میں یہ احتجاج کامیاب احتجاج ہے. ایک عدد وائرل بیان کیسے کر لیتے ہو یار. عظمہ بخاری کہتی ہیں ذہنی مریض اور پاگل وہ ہوتا ہے جو آئین شکن ہو, عدالتوں سے بھاگا اور باہر بیٹھ کر انقلاب لا رہا ہوتا ہے. پاگل اور ذہنی مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ دفعہ 144 میں فساد کی اجازت نہیں ہوتی, واپس آؤ پھر داخل کراتے ہیں. دفعہ 144 میں احتجاج کی اجازت نہیں ہوتی. انقلابات, آزادیاں, تبدیلیاں دفعوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی. ماضی اس چیز کا غماز ہے, مستقبل کا اللہ ہی جانے. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. کیسے کر لیتے ہو یار.